آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ خاص میں بات کریں گے لاہور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ سستا آٹا مارکیٹ سے غائب ہے۔ آٹا ڈیلرز کے مطابق 15 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے اضافے سے 2050 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ 9 ارب ڈالر سے زائد رقم جو ہے متاثرین کی بحالی میں غیبی مدد سے کم نہیں ہے، یعنی اپنی کوئی ایفرٹ ان کی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی۔ تو ظاہر سی بات ہے غیبی تو مدد یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے۔ پاکستان کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے 16 ارب 30 کروڑ ڈالر کی عالمی امداد کی ضرورت ہے۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہزاروں سال پہلے یہ بتا گئے تھے، لیکن ہم سیکھ نہیں پائے۔ پڑوس میں جنگ چھڑی تو سینے ہم نے پیش کیے۔ خاص میں بات کریں گے لاہور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ سستا آٹا مارکیٹ سے غائب ہے۔ آٹا ڈیلرز کے مطابق 15 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے اضافے سے 2050 روپے کا ہو گیا۔ 2 ہفتے میں 15 کلو آٹے کے تھیلے پر 300 روپے اضافہ ہوا۔ عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قلت بدستور برقرار ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے گزشتہ روز آٹے کی قیمت بڑھنے کا نوٹس بھی لیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی برادری اور اداروں کی جانب سے 9 ارب ڈالر سے زائد رقم جو ہے متاثرین کی بحالی میں غیبی مدد سے کم نہیں ہے۔ جسمین صاحب واقعی جو غیبی مدد سے تشبیہ دی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے اس مدد کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے غیبی کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو کس کانٹیکسٹ میں کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نواز دے تو نواز دے، ورنہ کسی اور نواز کی گنجائش نہیں تھی، یہی سمجھ سکتی ہوں میں۔ یعنی اپنی کوئی ایفرٹ ان کی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی۔ تو ظاہر سی بات ہے غیبی تو مدد یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے۔ ڈاکٹر فضا، I just wanted to point out one thing۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان is not going to default۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے اس طرح، کیونکہ اس کا بہت دور اندیش نتائج لوگوں کی نفسیات پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو پہلے تو let's put a stop to that۔ اللہ رحم کرے، because دیکھیں I mean like انشاءاللہ when we do a show on this economy، اور شبر زیدی صاحب زیادہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے۔ اچھا، حکومت کے آپ کسی بھی بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ کہتے ہیں وفاقی وزراء آ کے کہ یہ دیوالیہ نہیں ہوگا تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، بطور محب وطن پاکستانی تسلی ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو، چاہے کوئی پی ٹی آئی سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو۔ آپ اگری کریں گے؟ جی، آپ کے دل کے چاہنے یا نہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو جنیوا میں ہمیں کمٹمنٹس ملی ہیں، جو ہمیں ملنے کی امید ہے، وہ ابھی ہمارے سامنے یہ فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں ہیں کہ امیڈیٹ ہمارے پاس کیا کیش فلو امیڈیٹ آئے گی۔ تو یہ ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مشکلات سے نکل گئے ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ پاکستان کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے 16 ارب 30 کروڑ ڈالر کی عالمی امداد کی ضرورت ہے۔ اس وقت 6 ممالک کے سربراہان جنیوا کانفرنس میں شرکت کی یقین دہانی کروا چکے ہیں۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہزاروں سال پہلے یہ بتا گئے تھے، لیکن ہم سیکھ نہیں پائے۔ پڑوس میں جنگ چھڑی تو سینے ہم نے پیش کیے۔ وہاں پر بسنے والے بے گھر ہوئے تو رہنے کو گھر ہم نے دیے۔ وہاں سے روزگار کا سلسلہ ٹوٹا تو یہاں روزگار ہم نے فراہم کیا۔ ایک پوری نسل کو اپنے سکولز میں، یونیورسٹیز میں جگہ دی، تعلیم ہم نے دی، لیکن بدلے میں ہمیں ملا کیا؟ سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے، بازاروں، مساجد اور امام بارگاہوں میں دہشت گردی، شہروں میں ٹارگٹ کلنگ، گلیوں اور چوراہوں میں چھینا جھپٹی، مزاحمت کرنے پر قتل، تعلیمی اداروں میں منشیات، گاڑیوں سے لے کر ڈالر تک سب اسمگل کر کے پاکستان کی معیشت کو نقصان۔ اور اب بھارت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے افغان فورسز کی جانب سے سرحد پر بسنے والے بے گناہ شہریوں پر حملے کرنا۔ افغانستان سے ہمیں خیر نہیں ملی ہے، لیکن حکومت اب بھی خوش ہے کہ وہ حملہ کر کے ایٹ لیسٹ معافی تو مانگ رہے ہیں۔ غلطی جو ہے افغانستان کی تھی یا ان کی افواج کی تھی، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی اس کے پیچھے موٹو نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا ہوا ہے واقعہ جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی کہے کہ باقاعدہ کسی نیت کے ساتھ یا کسی پلان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ اس قسم کی وہاں پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ خاتمہ بالخیر اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا قصور ہے، ہم معذرت کرتے ہیں اور آئندہ یہ واقعہ جو ہے نہیں ہوں گے۔ وزیر دفاع صاحب نے یہ بیان دیا، لگا کہ شاید اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے ایک دن بعد یہ افغانستان سے پھر حملہ کیا گیا جس میں ایک شہری جاں بحق ہو گیا۔